میرے پیارے ساتھیوں، وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کیا اس گناہ کی معافی نہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے گلے میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، اور وہ دھاگے کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوئے ہوں تب تک میں بیمار نہ پڑوں گا، مجھے نظر نہ لگے گی، میرا بچہ بیمار نہ پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کے آگے نہیں تو کم سے کم قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے پیڑ کے آگے جا کر کے دھاگا باندھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانوروں تک کی بنائی ہوئی قبروں پر جا کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا نقشہ کھینچا تھا، کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک پروف ہو گیا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے شرک نہیں، شرک سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک کلمہ کے اوپر آپ عمل نہ کریں گے اور کلمہ کے تقاضوں کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس کا نام اعمال ہم داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ ومن نوکش حلقہ، اور جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے گا، جس کو چیک کیا جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، میرے پیارے ساتھیوں اتنی خطرناک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے فائر بریگیڈ والوں کو جلدی سے بلایا جاتا ہے، پھر بھی آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو بچانا۔ ابھی ہمارے گھر پہ شادی تھی چھوٹے بھائی کی، ہمارے شادی میں عورتوں کا جہاں کھانا چل رہا تھا چاٹ کا، وہاں پہ وہ اسٹال لگا ہوا تھا، چاٹ والے کے اسٹال میں گیس کا چولہا لگا تھا، اچانک اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی۔ اب ظاہر ہے وہاں جتنا پنڈال لگا ہے کپڑے کا پنڈال ہے، اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، فوراً وہ آگ بجھائی گئی، نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم، دنیا کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، جہنم کی آگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے جلے گی وہ آگ، پتھروں سے جلے گی۔ وہ جہنم کتنی گہری ہوگی اس کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔
صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت تیز دھماکے کی آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے، آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ یعنی ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے جہنم کی گہرائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جہنم کی آگ سے ہم کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا دنیا کے لوگ ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہی آپ کا مقصد تھا، آپ کی زندگی کا مقصد، یہی مقصد لے کر کے آپ دنیا میں آئے تھے، کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یہی آپ کا مشن تھا اور اسی کی ٹینشن آپ کو رہا کرتی تھی اور اتنا سوچا کرتے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جیسے وہ جلاتا ہے ویسے ہی پروانے اور پتنگے اس آگ میں جل جل کے مرنے لگتے ہیں۔ وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے نہیں مانتے اور بار بار اس آگ میں کود کر کے مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن تم جہنم کے اندر جا رہے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کوئی باپ کبھی چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے؟ کبھی نہیں چاہے۔ آگ میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے، بچے کو ذرا سی آگ کی چنگاری بھی پہنچے، باپ اگر واقعی میں باپ ہے، اس کے سینے میں باپ کا دل ہے، اپنے بیٹے کو ہلکی سی چنگاری میں بھی مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ تھے۔ ہمارے نبی کے دل میں ایک باپ اپنے بچوں کا جتنا خیر خواہ ہوتا ہے، جتنا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے نبی تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بتا دی، کون سا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور کون سا کام کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا تم دے کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو، اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا تم دان دے کر کے، چندہ دے کر کے، صدقہ دے کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جو دو ٹھنڈی نمازیں، جو ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بہت سارے اعمال آپ نے ایسے بتائے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچانے والے اور جنت میں لے کر کے جانے والے۔ اب آئیے کچھ ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے بیان کروں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے۔ اس لیے کہ بیماری کا علاج یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بیماری کو جان جائیں۔ کہتے ہیں نا جانکاری ہی بچاؤ ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہم کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ ہم جہنم سے جانے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔